مرحوم کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنا یعنی اسلام میں ہے یا نہیں ہے، کیا بتا سکتے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت مختصر سا سوال ہے، قرآن خوانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ان کے غالباً کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو صبر اور اجر سے نوازے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی لوگ مرا کرتے تھے، اور اگر قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے طریقے اسلام نے ہمیں سجھائے ہیں، تعلیم ہمیں دی ہے، تو ہمیں کرنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز کی محفل میں۔ مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ الذین یقرؤون القرآن للمیت یعتبرونہ صدقہ، یعتبرونہ صدقۃ اللہ، صدقہ اس کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ هل ثواب قراءة القرآن يصل للمیت ام لا؟ هل ثواب القرآن، قراءت القرآن یصل للمیت ام لا؟ شیخ فرما رہے ہیں جواب، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کا پڑھنا میت کے کو اس کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم۔ اس مسئلے میں شیخ عبداللہ بن باز نے بہت صریح بات کر رہے ہیں کہ اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ من أهل العلم من يقول إن قراءة القرآن تصل الميت، لا، بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میت کے لیے ان کو پہنچتی ہے۔ قراءة وثواب الميت تصل إليه۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ثواب تحفتاً اپنے فوت شدگان کو دینا چاہتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اسے پہنچتے ہیں۔ كما يصل إليه الصدقة والدعاء، کما یصل الیہ الصدقہ والدعاء، جس طریقے سے صدقہ اور دعا پہنچتا ہے، والحج عنه والعمرة، اور اسی طریقے سے عمرہ اور حج کا ثواب بھی فوت شدگان کو ملتا ہے۔ وأداء الدين، وأداء الدین، اور اگر ان کی بہاف پر جو قرض انہوں نے چھوڑا، مقروض تھے، وہ قرض ادا کر سکتے ہیں، تو اس سے قیاس لگایا جاتا ہے کہ قرآن بھی پہنچتا ہے۔ فقالوا إن هذا مثل هذا، فإن هذا مثل هذا، تو قیاس کیا جاتا ہے کہ جب حج پہنچتا ہے اور صدقہ پہنچتا ہے، دعا پہنچتی ہے، تو قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر بھی پہنچتا ہے۔ یہ ان کا سوچنا ہے۔ قراءة القرآن يقول يصلي له، اور پھر اسی طریقے سے یہی نہیں، نماز بھی پڑھ کر لوگ اپنے فوت شدگان کو بخشتے ہیں۔ يلحقه كما تلحقه الصدقة کما تلحق الصدقہ، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے صدقہ اور دعا اور وہ پہنچتی ہے، اسی پر قیاس لگاتے ہوئے بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طور پر قرآن خوانی بھی پہنچتی ہے۔ وقال آخرون اور دوسرے اہل علم کا موقف یہ ہے لا، لعدم الدليل، لا لعدم الدلیل۔ شیخ فرما رہے ہیں دوسرے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ پہنچنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ لأن العبادات توقيفية، لیکن عبادت توقیفیہ، یہ عبادات جو ہیں وہ توقیفی امور ہیں۔ لا يفعلون شيء إلا بالدليل۔ لا، ہم کسی بھی چیز کو اس وقت تک عمل نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو۔ لا مجال الرأي فيه، لا مجال الرأی فیہا، اس میں رائے، اپنا ذہن اور اپنے گمان سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ العبادات توقيفية معنى أنها تتلقى عن الله وعن رسوله، لا بالرأي والهوى۔ لا بالرأی والہوا، یہاں جو اہل الرائے نے رائے قائم کی ہے، اس کا اگر کوئی دلیل ہوگی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ قرآن و سنت سے دلیل مطلوب ہے۔ والقياسات لا، العبادات توقيفية، قال الله قال رسوله۔ قال اللہ قال الرسول۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، اللہ قبر کو جنت کی کیاریاں، جنت کا باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، فرما رہے ہیں کہ العبادات توقیفی ہیں، اور عبادات میں صرف دو چیزیں قبول کی جاتی ہیں۔ کیا؟
ذرا جواب دیجئے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں۔ شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ عبادات میں صرف 2 چیزیں قبول کی جاتی ہیں، کیا؟ ایک تو قرآن، جی ہاں آپ صحیح سمجھے ہیں، اور دوسرا سنت، حدیث، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں۔ ما شرعه الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة هذا هو الذي يؤخذ به ويعمل به۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت میں جو چھوڑا ہے، جو آپ نے کیا ہے، وہ دلیل کے طور پر ہمارے پاس محفوظ ہے، اسلام ہمارے لیے وہی کافی ہے، اس پر عمل کریں گے۔ وما لا فلا، وهذا هو الصواب۔ اور اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے فلا، شیخ فرما رہے ہیں پھر یہ صحیح بات یہی ہے کہ ہم اس پر پھر عمل نہیں کریں گے۔ أن القراءة لا تهدى، هذا هو الصواب، لا يشرع أن تهدى۔ لا یشرع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ ایصال ثواب پڑھ کر پہنچایا جا سکتا ہو۔ أكد الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي عن احد عن الاحد، کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، لعدم الدليل، ما كان النبي يفعل هذا۔ لعدم الدلیل، اختلاف کہیں نہیں ہے، صرف دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر دلیل ہے تو کس کا دماغ خراب ہے کہ یہ کہے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے؟ دلیل ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ خالد وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما فعل الصحابہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا ہو اس کی دلیل دے دیجئے۔ فالمشروع لنا أن نتبع طريقهم وسبيلهم۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسنون یا شریعت یہ ہے کہ ہم راستوں پر عمل کریں، ان کے منہج پر چلیں جو کہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں صحابہ، اور انہی کے پیروکار بن کر گزریں، اور جو چیز ان سے ثابت نہیں ہے ولا نقرأ عن المیت ولا لغیر المیت، پھر جو چیز ثابت نہیں ہے پھر ہم ان کے لیے، فوت شدگان کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ فلا نقرأ عن الميت ولا لغير الميت، لأن توبة قراءة له ولا نصلي له ولا نصوم له۔ پھر ہم کیونکہ دلیل نہیں ملتی، نہ ہم اس کے لیے نماز پڑھیں گے، نہ ہم اس کے لیے قرآن خوانی کریں گے، اور نہ ہی ہم ایصال ثواب کے وہ حربے اپنائیں گے جو صوفیوں نے مجھے اور آپ کو، شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے صوفیوں کے توسط سے بتا دیے ہیں۔ إلا إذا كان عليه دين، صوم رمضان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دلیل ملتی ہے صوم رمضان، اگر کسی کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ روزے پورے کرے، ولم يقبل يصام عنه، تو آپ اس کے بدلے، اپنے فوت شدگان کے بدلے روزے رکھ سکتے ہیں جو کہ اس سے چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ من مات عليه الصيام صام عنه ولي۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کے روزے چھوٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ورثاء کو روزے رکھنے کا حکم دیا، لكن لا يقاس عليه الصلاة۔ لیکن لا یقاس علیہ الصلاۃ۔ اب اگر روزے رکھوانے کا حکم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے اس کا قیاس یہ یا رائے میں اپنی بنا لے کے جناب جیسے اللہ کے رسول نے روزے کا حکم دیا ہے تو ہم پھر نماز بھی پڑھوائیں، 40 سال کی نمازیں پڑھوا دیں۔ ولا تقاس عليه القراءة، العبادة من محل قياس۔ یہ عبادت میں قیاس نہیں چلتا، یہ عبادت میں قیاس نہیں چلے گا۔ القياس في أمور أخرى غير العبادات۔ عبادات میں قیاس نہیں چلتا، اگر قیاس کو کرنا ہے اختیار تو پھر عبادات کے علاوہ، اسلامی امور کے علاوہ۔ المؤمن حق عليه أن يلتزم بما شرعه الله۔ مسلمان کے لیے اس پر یہ واجب ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر واجب کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو، ويؤدي العبادة كما شرعه الله، اس طریقے سے عبادت کرے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہو، ولا يحدث شيئا من شرعه الله، اور ایسی چیز ایجاد نہ کرے جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو۔ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، کوئی اگر کام ایسا کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو رد، رواہ مسلم۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا کام کرے گا دین میں جو ہم نے جس پر حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ رواه مسلم الصحيح۔
ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد متفق على صحته. یہ متفقن علیہ حدیث ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے جو روایات نقل کی ہوتی ہیں ان کو متفقن علیہ احادیث کہا جاتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. شیخ فرما رہے ہیں وہ عمل جس نے کیا جس پر ہمارا حکم نہیں فہو رد، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، رد ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الجمعہ میں یہ فرمایا کرتے تھے إن خير الحديث كتاب الله ان خیر الحدیث کتاب اللہ. محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها اللہ اکبر. وكل بدعة ضلالة. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے. وخیر الہدی، سب سے بہترین راستہ، ہدایت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور وہ شر امور جو ہیں، شر الامور، فتنہ اور فساد ان چیزوں میں ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں اضافے کے طور پر گھڑ کر پیش کر دیے گئے ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ. شر الامور محدثاتها. ان چیزوں میں اگر کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہی تو بدعت ہے. یہی تو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسے ہم عمل کر لیں، اور جس چیز ثابت نہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. یہ ہر خطبے میں آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے پیارا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو پھر ہم اس راستے سے ہٹ کر ان پیروں فقیروں صوفیوں کے راستوں پر کیوں چلتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہوں. المؤمن يتبع ولا يبتدع. ایک مسلمان کو متبع ہونا چاہیے، مبتدع نہیں، بدعتی نہیں ہونا چاہیے. مسلمان اطاعت کرے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی، مبتدع نہ ہو، شیطان کی پیروی کرے، ہر اس چیز کو مان لے جو کہ لوگوں نے بتائی ہو. وَلْيَقْرَأْ لِنَفْسِهِ. آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی زوجات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور کئی صحابی کئی صحابیات کا انتقال ہوا. کسی کی بھی قرآن خوانی کا تذکرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بتایا کہ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو ایصال ثواب کے لیے چلیں جو صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو پڑھ کر بخش دیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے فوت شدگان کو اللہ رب العالمین معاف کر دے؟ لیکن ہر وہ کام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا وہ عمل پیرا کرتے. لیکن اگر کسی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ ہوتا اور آپ کا حکم نہ ہوتا تو اس پر آپ اور آپ کے صحابہ عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے بدعت عمل ہے. تو ہم بدعت کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنائیں. اور قرآن و سنت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ صدقہ جاریہ، جو اس نے صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کیا ہے وہ اجر اس کی زندگی کے بعد بھی چلتا رہے گا اور ملتا رہے گا. علم اگر اس نے کسی کو پہنچایا ہے تو علم کے دروازے جب تک کھلے رہیں گے، لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس کو اجر بھی ملتا رہے گا. اور ولد صالح یدعو له، پھر اس کے لیے نیک اور صالح اولاد اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے. تو آپ کو اللہ سے میری دعا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنے والا بنائے. اور ایک اور کام جو صدقہ اور خیرات کے طور پر غالباً امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اس بات کی خواہش ہو
کہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کے میزان حسنات میں اضافہ ہوتا رہے تو وہ علم کو نشر کرے، علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لے۔ اور اگر آپ علم کی نشر و اشاعت میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر ان لوگوں کو سپورٹ کریں، مالی سپورٹ کریں جو کہ علم کو عام کر رہے ہیں، ان مدارس کو سپورٹ کریں جو کہ آپ کے قرب و جوار میں قرآن و سنت کی شمع روشن کر رہے ہیں، ان مسجدوں کو دعم کریں جو کہ قرآن و سنت کی شمع یا قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان چینلز کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کریں جو کہ قرآن و سنت کی توحید کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارا چینل قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے والا ہے اور لوگوں کو بدعتوں سے روکنے والا ہے، اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کے ممبر بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب تک لوگ اس کی ویڈیوز دیکھ کر عمل کرتے رہیں گے، میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے دفتروں میں، ہمارے اعمال نامے میں انشاءاللہ تعالی نیکیوں کا اضافہ ہمارے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ معافی چاہوں گا، تھوڑی سی ویڈیو طویل ہو گئی، لیکن یہ بہت اہم تھا موضوع، اور شیخ ابن باز کو اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے، انہوں نے خوبصورت انداز میں ان تمام باتوں پر توجہ دلائی ہے کہ ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے، اور ہر چیز کو شیخ فرما رہے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو ہم کسی چیز میں اگر اختلاف پاتے ہیں تو حکمہ الی اللہ، قرآن و سنت میں اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، یہ اختلاف ہے کہ آیا حج کی طریقے سے یا صدقے کی طریقے سے قرآن بھی ملتا ہے، تو یہ قیاس پر مبنی بات ہے، اور قیاس قرآن و سنت کے مقابلے میں عبادات صرف اور صرف احادیث کی دلائل پر کی جائیں گی، نہ کہ قیاس پر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قیاس سے بچاتے ہوئے عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، کہیے آمین یا رب العالمین۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔